رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف امن ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فهم ومن فهم علم. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ جب انسان نظام پروردگار پہ عمل کر کے تقوی الہی کو حاصل کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر دن بدن حق و باطل کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں خود شناسی، خود کو پہچاننا، یہ اس کا راستہ کھلتا ہے یا اس کی نگاہ اور نظر حاصل ہوتی ہے. انسان کے لیے واقعی یہ عجیب مقام ہے کہ اس کو پوری دنیا کی ساری غلطیاں اور خرابیاں نظر آتی ہیں، اور اگر نہیں نظر آتی ہے تو اپنے نفس اور اپنے وجود کی خرابیاں. یہ واقعی سخت ہے. اگر ہر انسان اپنی خرابیوں کو پہچاننے لگے تو دوسرے میں کبھی خرابی بچے گی ہی نہیں کہ انسان کو دکھائی دے. تقوی پروردگار انسان کو اپنی خرابیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اب سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم نظام پروردگار پہ عمل کریں گے، نظام الہی پہ عمل کریں گے، تو ایسی صورت میں غلطیاں خود بخود کم ہوتی جائیں گی. اللہ کا قانون ہے. اور اگر بالفرض غلطی ہو بھی گئی تو انسان فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی. خوف خدا، اس سے پہلے مولا کائنات کے ہی جو قول چل رہا ہے اس کے سلسلے میں جو انسان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت ہونی چاہیے، اس پہ گفتگو ہوئی کہ جب انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا تو انسان اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہوگا. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ بہت سے مقام پہ دوسروں کی غلطی کو دیکھنا، اجاگر کرنا، بیان کرنا، ذکر کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہے. اور یہ اس بیان کرنے والے کے اندر ہوتی ہے. آپ سوچئے کتنی عجیب بات ہے کہ جس وقت انسان کسی دوسرے کی غلطی بیان کر رہا ہے تو خود بھی تو غلطی کر رہا ہے نا. خود تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جس کی غلطی، اور یہ بات پیش ہو چکی ہے کہ جس کی غلطی بیان کر رہا ہے یعنی غیبت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر کے اپنے اس گناہ کو بخشوا چکا ہو. اس بخشے ہوئے گناہ کے نتیجے میں بالفرض اگر بخشوا دیا، اور نہیں بھی بخشوایا تو ظاہر سے تعلق نہیں، یہ خود گناہگار ہو رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے. اور عین اسی حالت میں اس کو اپنی غلطی نہیں دکھائی دے رہی ہے، دوسروں کی دکھ رہی ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ جب غیبت ہو، ورنہ تہمت و الزام تو اس سے بدتر، اس سے بری چیز ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ انسان کو دوسروں کی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی غلطی کم نظر آتی ہے. یہ کسی کا بہت اچھا
جملہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک صاحب نے کسی دوسرے صاحب سے کہا کہ ایک ان کی کچھ برائی، ان کے نقص کو بیان کیا، عیب کو بیان کیا، غلطی کو بیان کیا، کہ ایک بہت معتبر انسان آپ کے متعلق یہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ غیبت کرنے والا معتبر کب سے ہو گیا؟ غیبت کرنے والا یہ تو گنہگار ہے نا، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، فسق کے دائرے میں آتا ہے بہت سے مواقع پہ. تو کہ یہ غیبت کرنے والا معتبر کب سے ہونے لگا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ غیبت حد عقل ہے، ورنہ تہمت و الزام پھر اس کے آگے ہے، لہٰذا یہ حد عقل کی بات کر رہے ہیں. تو اگر انسان اللہ کے تقوی کو اپناتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنے نفس کو اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ وہ اپنے عیب کو پہچاننے لگے. اور یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے، بہت بڑا کمال ہے انسان کے لیے کہ اس کو اپنے عیب نظر آنے لگے، اپنی غلطیاں نظر آنے لگیں. اور اسی میں کمال کا راستہ ہے. دوسروں کے عیب کو بیان کر کے وقتی طور پہ انسان اپنے دل کو جھوٹا سکون تو پہنچا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا ہے. کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے نفس میں تبدیلی چاہیے ہوگی، اپنے کردار میں تبدیلی چاہیے ہوگی. لہذا جب انسان نظام پروردگار پہ عمل کرتا ہے تو غلطیوں سے بچتا ہے. غلطیوں میں وہ بھی کہ جو انسان نے کی ہے ڈائریکٹ، اور وہ بھی کہ جو دوسروں کی غلطیوں کو بیان کر کے غلطی کر رہا ہے. اور انسان کو وہ نظر حاصل ہوتی ہے، یوں کہا جائے کہ وہ بصیرت ملتی ہے کہ جس سے وہ اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. اور نفس کو پہچاننے کا ایک راستہ ایک چیز ہے یہ، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اپنے نفس کو پہچاننے سے متعلق ہیں. لیکن جب اس کے ذریعے سے انسان بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ معنویت کے بعد اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں عطا ہوتی ہیں. جتنا انسان گناہوں سے دور ہوگا، معنویت سے نزدیک ہوگا، اتنا اللہ اس کو بہت ساری چیزیں عطا کرے گا کہ جو اللہ کی دی ہوئی چیز یقیناً پھر آسانی سے، یا یوں کہا جائے کہ ایسے بھی دنیا میں نہیں ملتی ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے خصوصی عطا ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کہ جو اللہ نیک عمل کی بنیاد پر اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول کہ جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے کلمات قصار میں. امام فرماتے ہیں من حاسب نفسہ ربحہ، جو اپنے نفس کا حساب کرتا رہتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. ومن غفل عنہا خسر، اور جو غافل ہو جاتا ہے حساب و کتاب سے، یعنی حساب و کتاب نہیں کرتا ہے، وہ نقصان میں ہو جاتا ہے. تو جو حساب کرتا رہتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، جو حساب و کتاب سے غافل ہو جاتا ہے وہ نقصان میں آ جاتا ہے. ومن خاف امنا، اور جس کے ہاں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے. ان تین جملوں پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے. جو حساب کرتا رہتا ہے وہ فائدے میں ہے، جو حساب سے غافل ہو جاتا ہے وہ نقصان میں ہے. فائدہ اور نقصان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور کلیئر امام نے بیان کر دیا. اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے. آج ہماری گفتگو ہونی ومن اعتبر ابصر، عبرت حاصل کرنے والا صاحب بصیرت ہوتا ہے. بصیرت اور عبرت، اس پہ 12 باتیں ہوتی رہتی ہیں. لفظی اعتبار سے معنی بتایا، لیکن یقیناً عبرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تھوڑا سا تفصیل سے، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تفصیل سے یہاں بات نہیں ہو سکتی ہے. عبرت کے جو لفظی اعتبار سے معنی اور اس سے پہلے بیان بھی ہو چکے ہیں، یعنی انسان کے لیے نصیحت، واعظ و نصیحت. عبرت لینا یعنی نصیحت کو قبول کرنا، نصیحت حاصل کرنا. لیکن یہ جو اس کا مادہ ہے، یعنی جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے عبر کے معنی جو ہیں، وہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی، یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، یعنی عبرت کا نتیجہ یہ ہے. تھوڑی وضاحت کریں کہ عبرت یعنی انسان جو چیز عام آنکھوں سے دیکھنے کے لائق ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اس کے ذریعے سے ایسے پیغام، ایسی چیزوں تک پہنچ جائے کہ جو عام آنکھوں سے نہیں دکھتا.
اور یہی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ یہ عبرت ہے کہ عبرت جب انسان اس سے لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کہاں پہنچتا ہے، وہ چیزیں کہ جو عام آنکھوں سے نہیں دکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے، مثلا اگر دین کی بات ہٹا لیں، آپ بزنس میں دیکھیں، ایک عام آدمی وہ آ کے کسی بزنس کے معاملے کو لے کے چلتا ہے اور اس کے بعد بہت ساری غلطیاں ممکن ہوتی ہیں، لیکن وہ کہ جو ماہر انسان ہے جب وہ دیکھتا ہے تو بتا نہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ اس کی بنسبت دقیق گہری ہے، یہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو سامنے دکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ جو عام طور سے سامنے نہیں دکھتا ہے۔ لہٰذا ہر جگہ ہر اس میں جب انسان تھوڑا غور و فکر کرتا ہے، حتیٰ بلڈنگ وہ مشہور ہے، البتہ جوک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن واقعی اس میں بھی عبرت ہے۔ ابھی عبرت پہ گفتگو ہوگی تو یہ معلوم ہوگا کہ ہر چیز میں عبرت ہے۔ ایک انسان تاج محل گھومنے گیا تو کسی نے پوچھا کہ کیسا ہے، کیا لگا، تو اس نے دیوار پہ ہاں بہت چکنا چکنا ہے، بہت اچھا ہے۔ ظاہر اس کی عقل اتنی تھی، لہٰذا اس کو اس میں ساری اچھائیاں یہ لگیں کہ وہ مثلاً چکنا چکنا ہے، بہت اچھا ہے دوسری بلڈنگ کی بنسبت۔ لیکن اسی تاج محل کو جب کوئی اس فن کا ماہر دیکھتا ہے تو شاید اس پہ پوری کتاب لکھ ڈالے۔ جس داستان کے پیچھے وہ تاج محل ہے اس سے متعلق افراد دیکھیں گے تو اس کے پیچھے کچھ اور، لیکن اس انسان نے جو سطحی نگاہ سے دیکھا ہے تو یہ اس پہ کچھ اور تبصرہ کرے گا۔ تو یہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے، کون سی چیز یہ سامنے دکھ رہا ہے، یہ ہے ایسی بلڈنگ، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے لیے ایک واقعی الگ نگاہ چاہیے، دقیق نگاہ چاہیے۔ لہٰذا اسی لیے اعتبار سنا ہوگا مولا کائنات کے قول میں بھی بعض جگہوں پہ عبرت سے متعلق آیا ہے کہ یعنی عبرت لینے والے، عبرت حاصل کرنے والے۔ اعتبار یعنی انسان جب کسی حادثے کو، واقعے کو دیکھے تو اس کے دیکھنے کی بنیاد پہ انسان کے اندر معنوی اعتبار سے تبدیلی پیدا ہو۔ عبرت حاصل کرنا یعنی جب انسان کسی حادثے کو دیکھے، واقعے کو دیکھے تو اس کے اندر معنوی اعتبار سے ایک تبدیلی پیدا ہو اور اس کا نفس اس واقعے کی بنیاد پہ جو کچھ بھی نصیحت مل رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے لائق ہو جائے کہ ہم اس سے یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ عبرت معنوی تبدیلی کا نام ہے، نفس کے تبدیلی کا نام ہے، نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے آمادگی کا نام ہے۔ لہٰذا عبرت، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کے اندر تبدیلی، انسان کے وجود میں تبدیلی، نفس میں تبدیلی۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے دو نقطے اہم ہیں اور بہت جلدی سے ہم وہ دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کریں بغیر وضاحت کے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب انسان کو عبرت حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ایسی آنکھ ہو کہ جو گہرائی تک دیکھ سکے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے علم ضروری ہے، بغیر علم کے انسان نہیں جا سکتا ہے جتنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ جتنا انسان کے اندر علم ہے اس کے اعتبار سے نگاہ گہری ہوگی، اور جب اس گہرائی میں جا کے دیکھے گا، سوچے گا تو علم میں اور تقوی میں اضافہ ہوگا، تو مزید جب علم اضافہ ہوگا تو جب اگلی عبرت حاصل ہوگی یا اگلی نگاہ جو ہوگی اس کی وہ مزید اور گہری ہوگی۔ لہٰذا یہ دن بدن انسان آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ سائیکل پایا جاتا ہے جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر دقیق اور گہری نگاہ، ایسی عقل کہ جو گہرائیوں تک انسان کو پہنچائے، پردے کے پیچھے جو چیزیں ہیں ان تک پہنچائے۔ بہت ساری چیزیں جن کو صرف عقل دیکھ پاتی ہے، جن کو عام آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ لہٰذا ایسی عقل کی جو انسان کو پردوں کے پیچھے کی جو چیزیں ہیں وہاں تک پہنچائے، اور بیدار دل، جاگتا ہوا دل، زندہ دل۔ ہم لوگ اپنے معاشرے میں زندہ دل کسے کہتے ہیں؟ فلاں صاحب بہت زندہ دل ہیں، ان کو کہتے ہیں جن کے ہاں شوق زیادہ پایا جاتا۔ زندہ دل اسے کہتے ہیں کہ جو نصیحتوں کو زیادہ قبول کرے۔ اچھے دل کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ نصیحتوں کو قبول کرے وہ اتنا اچھا ہے۔ یہ بھی اس میں کلمات قصار میں بات ہوئی، ابھی ہم نے مجلس میں بھی اس بات کو ذکر کیا۔ مولا کائنات کی جو گفتگو اس کا مفہوم ہے، زندہ دل ہو، بیدار دل ہو، جاگتا ہوا دل ہو۔ مردہ دل، سویا ہوا دل، غافل دل یہ عبرتوں کو نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ سامنے ہوتی ہیں چیزیں لیکن انسان کو نہیں دکھتی ہیں۔
آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ واقعی آپ کو بے انتہا مثالیں مل جائیں گی. معصومین کے زمانے میں دشمنان اہل بیت نے لوگوں کو معصومین کے خلاف ورغلایا تھا. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو عمدن دشمن تھے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ سمجھتے تھے کہ مولا کائنات غلطی پہ, جن کو ایسا لگتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ غلطی پہ, امام حسن علیہ السلام غلطی پہ. یہ جملے ہیں نا, اس پہ بات ہو چکی, یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے واضح ہیں, نئی چیزیں نہیں ہیں آپ کے لیے. کہ جب مولا شہید ہوئے تو کسی نے بڑھ کے کہا کہ علی و مسجد میں کیا کر رہے تھے. جنگ صفین میں آ کے لوگوں نے امام علی کے لشکر سے کہا کہ علی تو نعوذ باللہ استغفر اللہ بے دین. امام حسن علیہ السلام پہ حملہ کیا اور کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ مذل المومنین, مومنین کو ذلیل کرنے. امام حسین علیہ السلام کے قتل کے وقت یہ آواز اٹھ رہی تھی جلدی قتل کرو, نماز کا وقت, نماز پڑھنی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہ بہت محدود تھی, دل ان کے مردہ ہو چکے تھے. لہذا وہ لوگ ذرا سے جو فاصلے کی چیز تھی اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. یہ جس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی, ابھی اس پہ تو پردہ بھی نہیں پڑ سکتا ہے, اسے پردہ بھی کہتے ہوئے عجیب لگ رہا, لیکن نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ لوگ. ان کے لیے اتنی سی چیز واضح نہیں ہو پا رہی تھی, کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی. لہذا انسان کا دل جتنا بیدار ہوگا, جتنا زندہ ہوگا, عقل جتنی تیز ہوگی اور نگاہ جتنی دقیق ہوگی, انسان اتنی ہی زیادہ گہرائی اور پردے کے پیچھے کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. جسے پردہ کہتے ہیں, یہ دنیاوی پردہ جو پڑا ہے یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے نگاہ نہیں فیصلہ کر سکتی ہے, لیکن عقل بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کھڑکی. دنیاوی پردہ سب کے لیے ایک جیسا ہے, لیکن وہ عقل کے پردے ہر ایک میں فرق. یہاں بھی جتنے لوگ ہیں سب کے لیے فرق ہے. جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ اتنے پردوں کو بھید کے, اتنے پردوں کو کراس کر کے وہ آگے نکل جائے گا, وہ آگے کے دیکھے گا کیا ہے. اب یہ تو بہت بیسک چیز ہے, ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس پردے کے پیچھے کھڑکی. کس نے بتایا؟ عقل نے بتایا. ایسی جب عقل ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو آگے دکھاتی ہے. البتہ یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انسان سوء ظن کی بنیاد پہ, غیبت کی بنیاد پہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, اور پھر الزام کی منزل میں آ جاتا ہے. یہ نہ عبرت ہے, نہ عقل مندی ہے, نہ دل کا زندہ ہونا ہے, نہ بصیرت ہے, کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ عبرت اور بصیرت ہوتی ہی وہاں ہے کہ جہاں پہ انسان کے ہاں دین و ایمان پایا جاتا ہو, تقوی کی بنیاد پہ آگے بڑھتی ہے. آج معاشرے میں عام طور سے اس کو بہت زیادہ سمجھدار کہا جاتا ہے نا, جو سوء ظن کی بنیاد پہ کسی کے بارے میں بہت لمبے لمبے فیصلے کر دیتا ہے. ظاہر سے کہ وقت نہیں ہے کہ ہم تصدیق اس میں اور تفصیل سے گفتگو کریں. اسی لیے بہت سارے وہ علوم, بعض علوم ہیں کہ جو کسی کے بارے میں مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی لیے کہ بغیر دلیل کے ہم کسی کے لیے کوئی نظر اور رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں, جائز نہیں ہے ہمارے لیے. یہ تصور کرنا کہ فلاں انسان یہ گناہ کرے گا, یہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ فلاں یہ غلطی کرے گا, یہ ہم کو حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا. فلاں نے یہ کیا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا, ایسا کیا ہے تو ایسا کرتا ہوگا, اصلا جائز نہیں ہے یہ کسی کے لیے. لہذا اس کو ہم بصیرت نہیں کہیں گے, اس کو عقل نہیں کہیں گے. یہ جہالت ہے, یہ حماقت ہے, یہ عقل نہیں ہے, یہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. تو پہلی چیز جو عبرت میں ہے کہ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو پہنچے گا. دوسری چیز یہ کہ جب انسان کے اندر انسان عبرت کو حاصل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں اس کو ملتی ہیں, کچھ صفات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں, تبدیلی ہوتی ہے نا نفس کی. بات وہ ذہن میں رہے تو نفس تبدیل ہو کے کس طرف جاتا ہے, تو کچھ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بہترین صفات ہیں. مثلا پاک دامنی, دامن کا پاک ہونا, یعنی کیا مطلب؟ غلطی, گناہ, ان ساری چیزوں سے انسان بچتا جاتا ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. دنیا سے بے رغبتی, جسے زہد کہتے ہیں, جب انسان عبرتوں کو حاصل کرتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے, دنیا سے دور ہونے لگتا ہے, غلطیاں کم ہونے لگتی ہیں, خطائیں کم ہوتی رہتی, اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے, خود شناسی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر, اپنے آپ کو پہچاننا. اس کی لالچ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے, سمجھنے کی صلاحیت بڑھنے لگتی ہے.
عبرت کے ذریعے، یہ عبرت کے فوائد ہیں اور تقوی میں اس کے اضافہ ہوتا ہے۔ اور شاید یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کے لیے آیات اور روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہم بعض آیتیں اور روایتیں پیش کریں کہ آپ کی خدمت میں جلدی سے وہ بات کو ختم کریں۔ سورہ حشر آیت نمبر 2، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان نظر عبرت حاصل کرو۔ حکم ہے سیدھا سیدھا، اے صاحبان نظر عبرت حاصل کرو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111 آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الباب، صاحبان نظر کے لیے ان واقعات اور قصات میں قصوں میں عبرت کا سامان ہے۔ ان واقعات اور قصوں میں صاحبان نظر کے لیے، سورہ یوسف جانتے ہیں نا، جناب یوسف کی پوری داستان ہے۔ اللہ نے پوری داستان کو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد خوب کیا وجہ ہے، کیوں خدا نے بیان کیا؟ تو داستان گزر چکی ہے، تاریخ ہے، ان سے کیا مطلب؟ کہیں ان واقعات میں تمہارے لیے عبرت ہے، ایسی پڑھ کے اس کو چھوڑ مت دینا، تم اس میں عبرت حاصل کرو، اس میں غور و فکر کرو، دیکھو۔ سورہ نور آیت نمبر 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ ہی ہے کہ جو رات و دن کو الٹتا پلٹتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الباب، یقیناً اس میں صاحبان بصیرت کے لیے عبرت کا سامان۔ کبھی توجہ کی ہے کہ رات سے دن کیسے ہوتا ہے، دن سے رات، اس میں کیا عبرت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارے لیے، صاحبان عقل کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ حتیٰ سورہ نحل آیت نمبر 66 بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے جانوروں میں، چوپایوں میں عبرت ہے۔ بقرعید آ رہی نا، جانوروں کو ہم لائیں گے اور قربان کر کے اس کو کھائیں گے، صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس عبرت کے متعلق، ان لکم فی القرون السابقہ لعبرۃ، تمہارے لیے جو گزرا ہوا زمانہ ہے، جو گزرے ہوئے افراد ہیں، اس میں عبرت پائی جاتی ہے۔ این العمالقۃ وابناء العمالقہ، عمالقہ اور ان کی اولاد کہاں ہیں؟ پھر اس کے بعد این الفراعنۃ وابناء الفراعنہ، اور اتنے سارے فرعون اور ان کے اولاد کہاں ہیں؟ فرعون چونکہ شخص کا نام نہیں ہے نا، یہ اسی سلسلے میں گفتگو۔ این اصحاب المدائن الرس، شہر رس کے لوگ کہاں ہیں؟ اس میں عبرت ہے۔ مولا کہنا یہ جو گزری ہوئی داستان ہے، تاریخ ہے، اس میں تمہارے لیے عبرت پائی جاتی ہے۔ یا دوسری جگہ پہ مولا کائنات حکم دیتے ہیں قرآن مجید سے متعلق، اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ تدبروا آیات القرآن، قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرو، واعتبروا بہ، اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ فإنہ ابلغ العبر، یقیناً اس میں بلیغ ترین مقصد تک پہنچ جانے والی عبرتیں پائی جاتی ہیں۔ حتیٰ روایت میں یہ بات پیش کریں تاکہ یہ خلاصہ ہو جائے ساری چیزوں کا، کہ اِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَعِبْرَةٌ، ہر چیز میں تمہارے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں تمہارے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ لِذُوِي الْأَلْبَابِ وَالْاعْتِبَارِ، ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان عقل ہیں اور عبرت کو حاصل کرنے والے، ہر چیز میں ان کے لیے عبرت۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز واضح کر دیں کہ یہ عبرت کس کے لیے ہے، کس اعتبار سے ہے؟ یہ باطل کے راستے میں نہیں ہے عبرت، حق کے راستے میں۔ لہٰذا جھوٹ سے عبرت نہیں ہے، گناہ سے عبرت نہیں ہے، غیبت سے عبرت نہیں ہے، زور و زبردستی میں سے نہیں ہے، یعنی ہم اس کو اپنی بصیرت کی نگاہ سمجھے۔ ہاں، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس سے ہم عبرت لے سکتے ہیں۔ ایک انسان ظالم ہے، اس سے ہم عبرت لے سکتے ہیں، کیونکہ عبرت دونوں واقعات میں ہے، مظلوم سے بھی عبرت ہے، ظالم سے بھی عبرت لینے کے لیے دونوں چیزیں ہیں۔ اس کیا کہ بہت وسیع گفتگو ہے کہ ابھی انشاءاللہ پھر ہم ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ظالم سے اس اعتبار سے ہے کہ اس نے یہ ظلم کیا، کیا حشر ہوا؟ یزید کے کتنا اپنا گھمنڈ تھا اپنے طاقت پہ، اپنے اقتدار پہ، ظلم کیا، کیا نتیجہ ہوا، کیا اس کی حیثیت؟
خوب عبرت ہے یہ. یزید عبرت بن کے رہ گیا, فرعون عبرت بن کے رہ گیا, نمرود و شداد عبرت بن کے رہ گیا. موجودہ حالات میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے ظالم گزرے, عبرت بن کے رہ گیا. اور جو ہیں ابھی ظلم کر رہے ہیں, آنے والے وقت کے لیے وہ عبرت بنیں گے, انشاءاللہ بنیں گے, یقیناً بنیں گے وہ عبرت. لوگ ان کو دیکھیں گے کہ کیا ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے. خوب عبرت ہیں یہ لوگ. اسی طریقے سے جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اس میں عبرت ہے ہمارے لیے. لہٰذا ہر چیز سے ہم عبرت لینے کی کوشش کریں. یہ ہمارے سامنے بہت سارے راستوں کو کھول دیتی ہے اور ہمیں کمال کی طرف لے کے جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر آپ نے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کہ آج پہلی ذی الحج مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کی تاریخ ہے. اس سلسلے میں آپ سب کو ہم تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. بہت واضح چیز ہے کہ اس شادی میں ہم یہ دیکھیں کہ اس شادی میں مولا کائنات یا رسول نے کتنا خرچ کیا تھا. لڑکے والوں نے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے کیا معیار بنایا تھا, لڑکی والوں نے لڑکا ڈھونڈنے کے لیے کیا معیار بنایا تھا. رسول نے کس بنیاد پہ مولا کائنات کا انتخاب کیا اور مولا کائنات نے کس بنیاد پہ اس رشتے کو قبول کیا یا اختیار کیا. پوری شادی میں کتنا خرچ ہوا, کیا کیا گیا. ہماری شادی جو ہمارے معاشرے میں آج رائج ہے اس میں اور مولا کائنات کی شادی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا؟ امام اسے کہتے ہیں کہ جو آگے چلے ہم اس کے پیچھے چلیں. آیا جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں؟
جس کے پیچھے چلتے ہیں شادی میں ہمارا امام ہے، کلچر کے پیچھے، معاشرے کے پیچھے، خواہشات نفسانی کے پیچھے یا مولا کائنات کے پیچھے۔ عزیزان محترم، شادی ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اس کا سستا ہونا اور آسان ہونا یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ جتنی شادی مہنگی کرتے جائیں گے، سخت و مشکل کرتے جائیں گے، باعث ہوگا معاشرے میں فساد کا اور گناہ کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اگر کوئی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کا ایسا رشتہ آتا ہے کہ جو دیندار ہے، متدین ہے، مومن ہے، تم مفہوم وضاحت پیش کر رہے ہیں، تو اس کو منع مت کرو، لڑکی دے دو، ورنہ معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ بہت اہم ایک سماجی مسئلہ ہے کہ جس کو آج دنیا نے دن بدن سخت کیا، اور یہ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ پھر ہم یہاں پہ اس بات کو پیش کریں گے۔ ہم نے کسی موقع پہ زمانے جاہلیت میں شادی کے مقابلے میں جو چیزیں رائج تھیں ان کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ آج وہ ساری چیزیں پھر زندہ کی جا رہی ہیں۔ جو بھی چیزیں ہیں، جس کو آپ چاہے جتنا ایڈوانس سمجھ لیں کہ یہ کہاں رہا ہوگا، سب آج جو زندہ ہو رہی ہے وہ سب زمانے جاہلیت میں موجود تھی۔ کچھ کوئی بہت بڑا نیا تیر نہیں مار رہا ہے کوئی، شیطان وہی پرانا والا ہے۔ تو ایک طرف سے حلال کو سخت کر رہے ہیں، دوسری طرف سے حرام کو آسان کیا جا رہا ہے۔ آپ خود طے کر سکتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ لہذا اس شادی سے سب سے پہلا جو درس ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ شادی آسان سے آسان ہو، سستی سے سستی ہو۔ سستی شادی کر لینے سے کسی کی توہین و بے عزتی نہیں ہوتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ جو آپ کی حیثیت اس سے کم خرچ کریں گے تب بھی آپ کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی، تب بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، اور اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کریں گے تب بھی لوگوں کو معلوم ہے کتنی دولت ہے، اس سے بڑھ نہیں جائے گی حیثیت۔ اور پھر یہاں بھی عبرت ہے، لوگ بعد میں گفتگو کر بتاؤ حیثیت سے بڑھ کے شادی کی، لون لیا، ادا نہیں کر پا رہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ زیادہ خرچ کیا کہ لوگ واہ واہی کریں، کیا سامنے آیا؟ واہ واہی سامنے آئی۔ کس کو کس کی شادی یاد رہتی ہے؟ یاد ہے آپ کو کہ آج سے مثلا 2 سال پہلے فلاں شادی میں کون کون سی ڈش تھی، کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں یاد رہتا ہے۔ عقل مند قومیں ضائع ہو جانے والی چیزوں پہ پیسہ نہیں خرچ کرتی ہیں، عقل مند قومیں باقی رہنے والی چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں۔ جو چیزیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں ان پہ پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا ہے، وہ چیزیں کہ جو باقی رہتی ہیں ان پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک فکر ہے، کانسیپٹ ہے کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا۔ ایک دوسری چیز شادی کو لے کے، چونکہ بہرحال علمی اعتبار سے واقعی بہت مشکلات سامنے آ رہی ہیں، لہٰذا ہم لوگ اہل بیت کو بھی اسی جہالت سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی کو لے کے جو تصاویر، جو باتیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اصلاً کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ عجیب عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، عجیب عجیب امیجز سامنے آ رہی ہیں، اور پھر اس پہ لوگ لکھتے ہیں کہ مبارک ہو جناب فاطمہ اور مولا کائنات کی شادی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے کی عقل و فکر کا معیار نہیں ہے، وہ اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ اپنے علمی معیار کو بڑھائیں ایسے لوگ، تاکہ پہچانیں کہ یہ شادی کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، شادی انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے، کن چیزوں تک لے کے جاتی ہے۔ اس طرح کی امیجز اگر آپ کے پاس آتی ہیں کہ جو شایان شان نہیں ہے اہل بیت کے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے آدمی ایک دوسرے کے لیے نہیں گفتگو کرتا ہے، ایسی چیزیں نعوذ باللہ پیش کی جاتی ہیں۔ ایسی امیجز کو فارورڈ نہ کریں آپ حد اقل۔ سوشل میڈیا پہ ہر میسج کو فارورڈ کر دینا کہ جو دین سے منسوب ہو، ثواب نہیں ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے گنہگار بھی ہو جائیں گا غلط میسج ہے تو۔ سوچیں، پرکھیں، دیکھیں، پھر اس کو فارورڈ کریں، آسان نہیں ہے۔ دوسری مناسبت، آنے والے 7 تاریخ کو ہم سب کے
5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ شہادت کی تاریخ ہے۔ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لہذا بہت مختصر میں جو باتیں ہم نے سوچی تھیں وہ پیش کر دیں۔ دشمن نے ائمہ کو 11 امام ہمارے شہید ہوئے، کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کا کردار لوگوں کے لیے ہدایت کا مشعل تھا۔ مشعل سمجھتے ہیں، جسے ہم لوگ مشعل کہتے ہیں، یعنی راستہ دکھانے والی چیز، رہنمائی کرنے والی چیز۔ دشمن اس کردار سے نہیں جیت پا رہا تھا، لہذا قتل کر دیا کہ قتل کر دیں گے تو یہ سلسلہ رک جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دشمن اتنا عقلمند نہیں تھا۔ جسم کے قتل ہونے سے کردار نہیں ختم ہوا کرتا ہے، کردار آج بھی زندہ ہے۔ تو سب سے پہلا بدلہ ہمارا اگر دشمن اہل بیت سے ہے تو وہ یہ ہے کہ ائمہ کی سیرت کو زندہ کریں۔ جس راستے کو دشمن روکنا اور بند کرنا چاہتا تھا اس راستے کو ہم آگے بڑھا دیں۔ اس سے بہتر دشمن سے بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی بدلہ؟ جس مشن کو ائمہ لے کے چل رہے تھے اس کو آگے بڑھا دیں۔ خود بخود ائمہ کی شخصیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی، کردار لوگوں کے سامنے آ جائے گا، لوگ پہچان لیں گے اور دنیا اس سے فائدہ پہنچائے گی کہ جس ہدف اور مقصد سے ائمہ ان چیزوں کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے البتہ ظاہر ہے کہ یہ کام موقع ملنے کے اعتبار سے آپ کو موقع ملا تھا، ورنہ سارے ائمہ کی مشن میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ نے علمی اعتبار سے بہت کام کیا۔ جو یونیورسٹی، حوزہ، جامعہ جسے کہہ لیجئے کہ جو چھٹے امام سے منسوب ہے، اس کی بنیاد اس سے پہلے سے، البتہ اور پہلے سے، لیکن 5ویں امام نے اس پہ کافی کام کیا۔ آج ہم بھی ایجوکیشن پہ کام کر لیں، ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں، اس کو فروغ دیں، اب یہ امام کی سیرت احیا ہوگی، امام کی سیرت زندہ ہوگی۔ تیسری چیز کہ اگرچہ اس کا تعلق اس ہفتے سے نہیں ہے، اگلے ہفتے سے ہے، لیکن ہم ابھی سے آپ کو یاد دلائیں گے کہ روز عرفہ، اس میں روز عرفہ کے اعمال اور بالخصوص دعائے عرفہ بہت قیمتی دعا ہے۔ صرف اس مسئلے میں آپ کو اتنا یاد دلانا چاہیں گے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے دعائے عرفہ کے لیے، اس کے ترجمے کو پڑھیں، مطالب کو سمجھیں، بہت اہم مطالب اس میں موجود ہے، موقعیت کے اعتبار سے بہت اہم موقعیت کی دعا ہے۔ سرکار سید الشہداء میدان عرفات میں ایک طرف سے حج اور دوسری طرف سے اس وقت ظاہری اعتبار سے کوفے کا رخ، اس کے بیچ میں اس موقع پہ کھڑے ہو کے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا، لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سب کہتے ہیں تھک گئے، مولا نے ان کے صاحب نے کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھی، اور بعض اوقات جس وقت بعض جملے بیان کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، تو راوی لکھتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکل رہے تھے کہ داڑھی آپ کی تر ہو گئی تھی آنسو سے۔ ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے ہمارے اندر، وہ کیفیت صرف وہ ٹیکسٹ پڑھنے سے نہیں پیدا ہوتی، مفہوم سمجھے کہ اس کے اندر مطالب کیا ہے۔ لہذا دعائے عرفہ کے لیے آئے ہیں تو ہوم ورک کر کے آئیں، پڑھ کے آئیں، اس کو سمجھ کے آئیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، کیا بولنے جا رہے ہیں، ہم کون سی گفتگو کے لیے جا رہے ہیں کہ جو امام نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ بعض چیزیں جو بہت اہم ہیں، جو ہندوستان کے موجودہ حالات ہیں اور جس میں جو الٹ پلٹ ہے، جو عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک صحافی زبیر، اس کو اریسٹ کیا گیا اور معقول کوئی علت سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحافی تیستا ستلواٹ، اس طرح کچھ نام ہے، اس کو اریسٹ کیا گیا، اور جو اس کی بھی کوئی معقول دلیل سامنے نہیں آ رہی ہے، اور جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کلیئر ہے، واضح ہے، جو موجودہ حالات ہیں اس سے جو میچ کر رہا ہے، تو ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں کہ کیوں یہ سارے کام کیے گئے ہیں۔ یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جو پر مذمت ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مذمت کریں، اور نہیں کہ صرف مذمت کریں، جو بھی قانونی دائرے کے اندر ہو سکتا ہے آواز اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ ادے پور میں جو سانحہ اور حادثہ پیش آیا ہے اور ایک شخص کو
قتل کیا گیا ہے، جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ شخص جس نے قتل کیا ہے وہ فکری اعتبار سے داعش سے متاثر تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ داعش والا کام کرے گا، یقیناً لائق مذمت ہے۔ ظلم کبھی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی کرے، کسی پہ بھی کرے، ہمیشہ لائق مذمت ہوتا ہے۔ بے گناہ کسی کو قتل کر دینا صحیح نہیں ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا صحیح نہیں ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی کو ہر چیز کا رائٹ نہیں ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، یہ کام غلط ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان اس طرح قدم نہ اٹھائے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لہٰذا وہ لائق مذمت ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو مسلسل کئی دنوں سے ابھی بہت بڑے پیمانے پہ چیز دکھائی دی، وہ یہ کہ وہ نمائندگان کی جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے اعتبار کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حالات پڑنے پہ اسی اعتبار کو بیچ دیتے ہیں بہت مہنگی مہنگی قیمتوں میں اور اپنی پارٹیوں کو چینج کر لیتے ہیں، یہ واقعی کھلواڑ ہے، جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ حکومت بنانے کا حق عوام کو ہے، عوام نے ایک حکومت کے پس منظر میں ووٹ دیا تھا، ان کو ایک پارٹی کے پس منظر میں ووٹ دیا تھا، لہذا اس طریقے سے یہ تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا انقلاب، یہ واقعی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو صحیح سمجھا جائے یا صحیح مانا جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہرحال کہنا ضروری ہے کس حد تک اور کہاں تک یہ چیز ہو، یہ کوئی نہیں جانتا، کہ اس پہ گورنمنٹ کو قدم اٹھانا چاہیے اگر وہ اٹھا سکے تو، اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اگر وہ لے سکیں تو، کیونکہ یہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے جس کو صحیح نہیں مانا جا سکتا ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔